اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو میزان قائم کیا وہ میزان قائم کیسے رہے گا؟ وہ کون سی ہدایات ہیں جن ہدایات پر عمل کر کے ہم اس میزان کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ ہمارا جسم جو کئی اعضاء کا مجموعہ ہے، جب ہم غور کریں تو ہمارے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ کئی مخلوقات کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہر خلق لا تعداد خلیوں سے وجود میں آئی۔ ایک خلیے میں لا تعداد ذرات یعنی ایٹمز، اور ایک خلیہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک خلیہ بالکل ایسے ہے جیسے ہماری ایک زمین، یہ ہماری دنیا ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک خلیے کے اندر پوری ایک ایسی دنیا آباد ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک خلیے کے اندر لا تعداد مخلوقات ہیں، فیکٹریاں، کارخانے، صفائی کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، ایک انتہائی عجیب و غریب پیچیدہ ترین نظام ہے، پیچیدہ ترین دنیا ہے، اور اس دنیا کا نظام تب تک ٹھیک سے چلے گا جب تک اس دنیا کو جو اس کی ضروریات ہیں وہ خالق کی ہدایات کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔ ان ضروریات کی مقدار کیا ہوگی، ان ضروریات کا معیار کیا ہوگا، اس کا بھی علم صرف اور صرف اسی ہی کو ہو سکتا ہے جو اس دنیا کا خالق ہے، اور اس دنیا کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ایک خلیہ ناظرین جس کا حجم کیا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ خلیے ایک مقام پر رکھے جائیں تو وہ صرف اور صرف اتنی جگہ گھیریں گے جتنی کی ایک باریک سے باریک تر سوئی کی نوک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خلیے کا حجم کیا ہے، کتنا چھوٹا ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو ناظرین، جب تک اس خلیے کی دنیا میں جو میزان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا وہ قائم رہے گا، تب تک ان خلیوں سے وجود میں آنے والا عضو ہر لحاظ سے مکمل اور وہ اپنے مقام پر رہتا ہوا اپنی ذمہ داری پوری کر سکے گا۔ جب اس طرح تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی بھی ذمہ داری پوری کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، لیکن اگر کہیں بھی بگاڑ آ گیا، کہیں بھی خسارہ ہوا، کہیں بھی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی ہوئی، کسی بھی مخلوق نے جسم کے اندر یا جسم کے بعد جو کہ جسم کا حصہ ہے اس نے لاپرواہی کی تو جسم میں قائم جو میزان ہے اس میں خسارہ ہو جائے گا۔ جس خسارے کو ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں، اور اگر اس خسارے کو دور نہ کیا جائے، اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے جو کہ فساد کہلائے گا، اس کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ جسم اپنی اجل سے دوچار ہو، یعنی ایک آخری تباہی اس پر آپ مسلط ہوگی جو اسے ختم کر دے۔ تو ناظرین، اپنی ہی ذاتوں میں ہم جتنا بھی غور و فکر کرتے جائیں وہ کم ہے، جیسے جیسے غور و فکر کرتے جائیں گے ہمارے اوپر راز کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خلق کیا۔ ہمارے جسم کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔
جو ظاہری ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، اس میں ایک حصہ تو وہ ہے یعنی کچھ مخلوقات، کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جو محکم ہے، جو فیصلہ کن ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں علم دے دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ جیسے ہاتھ ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے ان کا مقصد کیا ہے، پاؤں ہیں ان کا علم ہے مقصد کیا ہے، آنکھوں کا مقصد کیا ہے، کانوں کا مقصد کیا ہے۔ ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اگر علم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہیں، وہ بے مقصد ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں اگر علم نہیں دیا تو وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے ان کا علم ہونا ضروری نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا، ان کو خلق کر کے ان کے مقام پر رکھ دیا۔ جب تک وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی تو ہمارا جسم ٹھیک رہے گا۔ اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، ہمارے جسم کا ایک باطنی حصہ، باطنی پہلو جو کہ پوشیدہ اعضاء ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے چھپا کر رکھ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جسم میں اللہ کا غیب ہے، جس کا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ذکر کیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء جو چھپا کر رکھ دیے، ان کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا، انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے مقام پر رکھ دیا، ان کی لائن پر لگا دیا۔ جب تک وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی لائن کو پورا کریں گے، اس مقصد کو پورا کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ اگر کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو پھر فساد ہوگا، تباہیاں ہوں گی، جن کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور پھر آخر کار جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی اعضاء ہمارے پوشیدہ ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیب ہے ہمارے جسم میں۔ یہ ہے ایمان لانا کہ اگر ہماری ان تک رسائی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہمارا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ پھر مزید اگر ہم غور و فکر کریں ناظرین، اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ جسم کانپ اٹھے گا۔ جسم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو غیب جو رکھا، جو اعضاء چھپا کر رکھ دیے، جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے ہمارے جسم میں، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نکال لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس عضو کی، اس شے کی ذمہ داری کی نوعیت کے اعتبار سے جسم کا نقصان ہے۔ لیکن یہ تھا اس سوال کا جواب کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو۔ تو جب ہم نے اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کیا تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں، جو چیزیں، جو باتیں، جو سبق ہمارے سامنے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بالکل یہی مثال، بالکل اسی طرح خلق کیا ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور ہم نے خلق کی اجل مسمى۔ اجل مسمى کیا ہے؟ اس کا بھی بالکل واضح ہو چکا کہ ہم نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو یہ ویسی کی ویسی رہیں گی، نہیں، اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اگر ان کو ان کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان میں خرابیاں ہوں گی، پھر آخرکار ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ یہ ہے اجل مسمى۔
جب ہم نے اپنی ذات میں غور و فکر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر بالکل واضح کہتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں، تیرا رب یعنی جس نے تجھے خلق کیا اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، پھر تجھے جو تیری تمام کی تمام ضروریات تھیں وہ خلق کر کے مہیا کی، تجھے پروان چڑھایا اور تجھے اس مقام پر لے کے آیا جس مقام پر آ کر تو اس ذمہ داری، اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے تجھے خلق کیا۔ وہی رب ہے تمام کی تمام مخلوقات، یعنی تمام کی تمام مخلوقات کو بھی اسی نے خلق کیا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جو جو ان کا مقام تھا سب کو اس کے مقام پر قائم کر دیا، اور اسے ہی علم ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ضروریات کا معیار، ان کی ضروریات کی مقدار کیا ہے، سب کا سب اسے علم ہے۔ یہ کائنات، یہ تمام مخلوقات کیسے ٹھیک رہیں گی، کائنات کا نظام کیسے چلے گا، یہ سب کا سب صرف اور صرف اسے ہی علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خلاق ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو اسی نے خلق کیا۔ تو یہ تھا ناظرین حق کے ساتھ خلق کرنے کا جواب۔ اس جسم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، جسم کی تمام مخلوقات ہماری محتاج ہیں۔ ہم چاہیں تو جسم کو حلال طیب فراہم کریں، خالق کی ہدایات کے مطابق ان کی ضروریات مہیا کریں، اور اگر ہم چاہیں تو خالق کی ہدایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اس جسم میں جو جی میں آئے ان لے لیں، اور جسم میں تمام مخلوقات کے حقوق کو غصب کریں۔ بالکل یہی مثال اس دنیا کی ہے، آسمانوں کی ہے، زمین کی ہے، ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ہیں۔ جیسے اس جسم میں تمام کی تمام مخلوقات ہماری محتاج ہیں، اس جسم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اختیار دیا، بالکل اسی طرح اس زمین کی، اس آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام ہماری محتاج ہیں، ان کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر تم صرف اور صرف میری ہی غلامی کرو گے تو کائنات کا نظام بالکل ٹھیک رہے گا، کائنات میں کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی، اور اگر تم نے اس کائنات میں میری ہدایات کے خلاف عمل کیا تو اس کائنات میں ہر سطح پر قائم میزان میں خسارہ ہو جائے گا، جس سے پھر خرابیاں ہوں گی، پھر تباہیاں آئیں گی، پھر وہ اجل جو اللہ نے خلق کی وہ آ جائے گی، یعنی ایک آخری بڑی تباہی جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہی وہ دجال تھا جس سے تمام کے تمام نبیوں نے ڈرایا، تمام کے تمام نبیوں نے ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا، تمام کے تمام نبیوں نے، رسولوں نے یہی دعوت دی اپنی قوم کو، اپنی امت کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا سب حق کے ساتھ خلق کیا، اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی غلامی کرو۔ دیکھو اگر تم اللہ کی غلامی نہیں کرو گے تو جو تم اعمال کرو گے ان اعمال کا جس حد تک، جس سطح تک اثر ہوگا اس حد تک پھر رد عمل آئے گا۔ اسی رد عمل سے تمام کے تمام انبیاء نے ڈرایا، متنبہ کیا، لیکن کیا وہ قومیں ڈریں؟ لیکن کیا ان قوموں نے اپنے ان اعمال کو ترک کر دیا؟ کیا وہ اللہ کے غلام بن گئے؟
تو جب ہم قرآن سے اس کا سوال کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو. انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بالکل واضح کر دیا. تو ناظرین، یہاں تک جو ہم نے غور و فکر کیا اور جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، جو پیغام دیا، جس ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا اور جس سے باقی تمام کے تمام انبیاء نے متنبہ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت یہی تھی کہ تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہی کو اپنا رب بناؤ، صرف اور صرف اللہ ہی کی غلامی کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں میزان قائم کر دیا، اس میزان میں خسارہ مت کرو. اگر اس میزان میں خسارہ کرو گے تو جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجل بھی خلق کی. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اجل آ جائے. جب وہ نہ مانے، جب وہ باز نہ آئے، اپنی اس روش کو ترک نہ کیا، انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر لبیک نہ کہا، ایمان نہ لائے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ پیچھے ہم پر واضح ہو چکا، اور مزید ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہر بات، ہر شے بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بالکل اسی طرح باقی رسولوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا. جب وہ نہ ڈرے، جب وہ اپنی روش سے باز نہ آئے، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اس انجام اور جس وجہ سے ان کا انجام ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل واضح کر دیتے ہیں. وہ کیا اشیاء تھیں، وہ اعظم و فتنہ کیا تھا جس کی زد میں آ کر، جس کا دجل کا شکار ہو کر وہ قومیں ہلاک ہوگی، صفحاتی سے مٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں دیکھتے کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے قبل زمانوں سے؟ اختیار، حکومت، مضبوطی، قوت دی تھی انہیں زمین میں جو بالکل نہیں دیا گیا اختیار، حکومت، مضبوطی وغیرہ تم کو. اور بھیجا ہم نے ان پر بلندی سے لگاتار میں، اور کر دیا ہم نے نہروں کو جاری ان کے تحتوں سے. پس ہلاک کیا ہم نے ان کے ذنوب کے سبب، یعنی ان کے اپنے ہی اعمال کے سبب، آسمان سے لگاتار می برسا اور نیچے ان کے پاؤں تلے سے نہریں جاری ہو گئی. اور ہم نے اپنے قانون سے ان کے بعد زمانے کو دوسرے کر دیا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل واضح کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم نوح سمیت جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں، جو مکن یعنی زمین پر اختیار انہیں دیا گیا تھا، جو اسباب و وسائل ان کے پاس تھے، وہ آج ہمارے پاس یعنی آج موجودہ انسانوں کے پاس نہیں ہیں. حالانکہ آج موجودہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آج انسان چاند پر اور مریخ پر پہنچ چکا، جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی، اب ہمیں کوئی زوال نہیں. بہرحال آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم نوح یا ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں پہلے گزر چکی ان کے پاس تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا. اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بالکل ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا. پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تحقیق یعنی ثابت شدہ ایسا ہو چکا، یہ طریقہ جو کچھ تم کر چکے ہو یہ تم سے پہلے ہو چکا. پس سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کیسا تھا انجام ان کا جنہوں نے تکذیب کی. یعنی جن کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ حق کے ساتھ خلق کیا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو، اللہ کے علاوہ رائی برابر بھی عمل مت کرو اس کائنات میں، ورنہ اللہ نے جو اجل خلق کی وہ آ جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، انہوں نے یہ نہ مانا اور اپنے ان مفسد اعمال کو جاری رکھا. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آج موجودہ انسانوں کو کہتے ہیں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے کرتوتوں، ان کے اعمال کے سبب آئیں ملائکہ یا آ جائے امر ان کے رب کا. بالکل اسی طرح کے کرتوت کیے انہوں نے جو ان سے پہلے تھے.
اور نہیں ظلم کرتا انہیں اللہ، اور لیکن خود ہی تھے ظلم کرنے والے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور کیسے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلوں کو زمانوں سے، ان کے سب سے بہتر تھے، احسن تھے اساس اور ریا۔ اساسن کسے کہتے ہیں؟ اساسن کہتے ہیں وہ تمام کا تمام مال و متاع، اشیاء، ایجادات، جو کچھ بھی انسان نے بنایا، جو کچھ بھی انسان نے آج تک حاصل کیا یا اس وقت تک جو کچھ انسان نے بنایا، جسے اردو میں اثاثے کہتے ہیں، اور ریا کہتے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے، وہ کچھ دیکھنے والے آلات، یعنی ایسے آلات جن کی مدد سے وہ اللہ کے غیب کی اشیاء، اللہ کے غیب کی مخلوقات، کائنات کی وسطوں کو براہ راست دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی قومیں گزر چکی، جن کو ہم نے ہلاک کیا، جو ہلاک ہوئیں اپنے ہی اعمال، اپنے ہی کرتوتوں کے سبب، وہ ان کے پاس جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ سب سے بہتر تھا، اور ان کے پاس جو دیکھنے کے آلات تھے وہ بھی تم سے بہتر تھے، وہ بھی سب سے بہتر تھے۔ پھر آج ہم دیکھیں کہ ایسی کون سی ایجادات ہیں، وہ کون سے اثاثے ہیں جو آج انسان اکٹھے کر چکا ہے، جو انسان آج بنا چکا ہے، اور پھر وہ کون سے ایسے آلات ہیں جن سے انسان کے پاس دیکھنے کی ایسی صلاحیتیں آ گئیں جو صلاحیت عام انسانی آنکھ سے دیکھنے کی نہیں ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے انسان کے خلق کردہ وہ تمام کے تمام اثاثے اور وہ تمام کے تمام دیکھنے کے آلات سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ آج سب کے سب موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا پس نہیں رہنمائی ان کے لیے، کیسے ہلاک کر دیا ہم نے ان سے پہلوں کو زمانوں سے، چلتے پھرتے ہیں ان کی رہائشوں میں، اس میں کچھ شک نہیں، ان میں آیات ہیں اولی الانہا کے لیے۔ کیا آج ہم گھومتے پھرتے ہیں، زمین میں سیریں کرتے ہیں اور پہلی تباہ شدہ اقوام کے آثار دیکھتے ہیں، تو جب ہم ان کے آثار، ان کے بنائے ہوئے گھر، تباہ شدہ کھنڈرات جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان میں رہنمائی ہے تمہارے لیے، غور و فکر کرو تو کہ کیسے ان کو ہلاک کر دیا، وہ کیا تھے، ان کے پاس کیا تھا۔ پھر اسی طرح اگلی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں سیر کی، کیا نہیں گھومے پھرے زمین میں، پس دیکھیں کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ بہت شدید، ان سے کئی گنا بڑھ کر قوت میں، زمین کے نوادرات میں، یعنی جو زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھپا کر زمین کے خزانے رکھے ہیں ان میں، اور انہوں نے زمین پر ایسی تعمیرات کی، زمین کو ایسے آباد کیا، شہروں کے شہر آباد کیے جو ایسی تھیں جیسے نہ ختم ہونے والی، مضبوط اور لمبے عرصے تک قائم رہنے والی، جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے تھے، جتنا زیادہ سے زیادہ وہ زمین کو آباد کر سکتے تھے، تعمیرات کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کی دوسروں کے مقابلے میں۔ اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول جب اللہ کے بھیجے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا کہ جو کچھ تم یہ کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بس نہیں تھا اللہ ظلم کرنے والا ان کے لیے، اور لیکن تھے خود ہی ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے تھے زمین پر، جو تم سے پہلے امتیں، قومیں آباد تھیں، جن کی طرف ہم اپنے رسول بھیج چکے، جو تکذیب کر چکی، جو ہلاک ہو چکی، کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا تم زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ تم نے زمین کے ان کے کھنڈرات، ان کے آثار نہیں دیکھے؟
دیکھ چکے ہو تم، وہ تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے قوت میں۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ آج کیا ہے انسان کے پاس قوت؟ آج ہم کسے قوت کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آج امریکہ کچھ دعویٰ کرتا ہے، امریکی صدر کہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم قوت میں بڑھ کر ہیں، ہم سے جو ٹکر لے گا، جو ہماری بات دنیا میں نہیں مانے گا، وہ مارا جائے گا۔ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ قوت ہے اسلحہ، بارود، مشینیں، یہی تو قوت ہے۔ اور اسی قوت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، یہی وہ قوت ہے جو انسان کے اثاثے ہیں، جو کچھ انسان نے آج تک بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جو قوت آج تمہارے پاس ہے، یعنی جو مشینیں، جو ٹیکنالوجی، جو ایجادات تم کر چکے ہو، جو اسلحہ، بارود، جو کچھ بھی یہ تمہارے پاس ہے، جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تم سے کئی گنا ان سب میں بڑھ کر تھے۔ وَآثَارُ الْأَرْضَ، آثارو کہتے ہیں نوادرات کو۔ نوادرات نادر کی جمع ہے، اور نادر کہتے ہیں ایسی قیمتی ترین شے کو جس کو چھپا کر رکھا جائے۔